زہرا نگاہ جگر مراد آبادی کے علمی و ادبی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کی بہن بجیا بھائی انور مقصود نے جس طرح فن و ادب کی خدمت کر کے اپنی علمی خانوادے کی لاج رکھی، اس اعتبار سے آپ زہرا نگاہ اپنی علمی خانوادے میں سب سے ممتاز نظر آتی ہیں۔ آپ نے شعر و ادب کی دنیا میں کمال دکھا کر اپنے اور اپنے علمی خانوادے کی عزت میں گراں قدر اضافہ کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کی علمی و ادبی خدمات ایک ممتاز شاعرہ کی ہیں۔ یوں آپ اپنے خانوادے کا سب سے روشن ستارہ ہیں۔ آپ کی شاعری نظم اور غزل دونوں اصناف میں منفرد ہے۔ آپ نے اس زمانے میں شعر و ادب سے اپنا رشتہ جوڑا جب مسلمان عورتوں کے لیے شاعری کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ زہرا نگاہ اپنی شاعری کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ وہ ابتدائی زمانے میں جب مشاعروں میں شرکت کرتی تھیں تو اسٹیج پر بیٹھنے کے بجائے ناظرین مشاعرہ کے ساتھ پہلی لائن میں بیٹھتیں۔ اپنا نمبر آنے پر اسٹیج پہ جا کر اپنا کلام ترنم سے سناتی اور خوب سناتی، یہاں تک کہ محفل مشاعرہ میں سماع بن جاتا تھا۔ زہرا نگاہ کی شاعری پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ویڈیو کی طوالت آج کی مصروف دنیا کے باسیوں پر گراں گزرے گی، اس لیے یہاں گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آپ کی شاعری پر مزید ویڈیو بنانے کا ارادہ ہے، اس لیے آپ پر مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب یہاں آپ کی ایک مشہور نظم سنا ہے کو سنتے ہوئے اختتام کرتے ہیں۔ آئیں سنیں نظم سنا ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے، سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بہہ کے گھونسلے کا گندمی رنگ لرزتا ہے تو ندی کی روح پہلی مچھلیاں اس کو پڑوسن مان لیتی ہیں۔ کبھی طوفان آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے تو اسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خداوندہ جلیل و معتبر دانا و بینا منصف و اکبر، میرے اس شہر میں اب جنگلوں ہی کا کوئی قانون نافذ کر، کوئی قانون نافذ کر۔ شاعرہ زہرا نگاہ، آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔